حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ مسلسل عشاء کے درس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو فضائل اور خصوصیات ہیں اس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کے درس میں 60 نمبر کی خصوصیت اور فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ایک فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کلی طور پر، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے مسلمان ایک ہی وقت میں بیک وقت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ فضیلت اور خصوصیت صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، یعنی کہ یہود اور نصارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ کلی طور پر گمراہ ہو گئے، سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو گئے، کوئی حق پر نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ کی امت کبھی بھی تا قیامت مکمل طور پر گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، گمراہ لوگ رہیں گے، بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ قیامت تک حق کے اوپر بھی قائم و دائم رہیں گے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر جماعت ایک مٹھی بھر بھی ہوگی، لیکن ہوگی، ایک مٹھی بھر جماعت ہوگی حق کے اوپر، لیکن ہوگی، سارے کے سارے مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ آئیے اس بارے میں حدیث سنتے ہیں، بالکل یہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کہ اللہ نے میری امت کو کلی طور پر ضلالت اور گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ کر لیا، یعنی کہ مسلمان کبھی بھی گمراہیت پر جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے 61 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ جو کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اور سیرت کو شروع سے لے کر کے آخر تک تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کائنات کے اندر کسی بھی نبی اور رسول کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اب دیکھیے، قرآن مجید کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، 25 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ہے، 24 انبیاء کرام، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے آپ دیکھیں گے کہ ان نبیوں کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، وہ مختصر طور پر ہے، یا تو نبی ملنے کے بعد کے ہیں، یعنی تھوڑا بہت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے شروع سے لے کر کے آخر تک ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، یہ بھی محفوظ ہے۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا زندگی محفوظ ہے، کہاں کہاں گئے، کس کس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کس دن میں آپ نے کیا کیا، آپ کی کتنی بیویاں ہیں، آپ کی کتنے اولاد ہیں، یعنی کہ A to Z آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر معاملہ آپ کو ملے گا۔ اور یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی اور تعجب بھی ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر مذہب کے کچھ پیشوا ہیں، یعنی وہ لوگ اپنا اپنا گرو مانتے ہیں، ان کے گرو کے حالات اور واقعات بھی ان کی کتابوں کے اندر نہیں ہیں، یعنی کہ مکمل نہیں ہے، بس تھوڑا بہت۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کا بھی بایو ڈاٹا نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر مان لیجیے کہ گوتم بدھ ایک مشہور ہے، ان کے بارے میں بھی پورا بایو ڈاٹا محفوظ نہیں، اور بھی جتنے سارے ہیں کسی کا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ نے ایسا انتخاب اور انسلام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی کہ احادیث کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال کو، افعال کو محفوظ کرنے کے لیے سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر 5 لاکھ لوگوں کا بایو ڈاٹا محفوظ ہے۔
5 لاکھ، جسے راوی بولتے ہیں حدیث کے راوی، 5 لاکھ لوگ کہ یہ انسان تھا، یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں مرا، کہاں تعلیم حاصل کیا، اس نے حدیثیں کس کس سے سنی، یہ کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، یہ سب محفوظ ہے۔ اور پھر جا کر کے ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو نقل کیا۔ تو دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام اور انصراف کیا۔ تو یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے کہ آپ کی زندگی کا پورا حال محفوظ ہے کتابوں کے اندر۔ اب تک میرے بھائیوں آپ جو ہے دنیا کے جو فضائل ہے وہ آپ سنتے آ رہے تھے 50 میں سے۔ اب آگے جو ہے وہ فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق آخرت کے میدان سے، قیامت کے دن سے۔ اس بارے میں آپ نے کچھ باتیں جمعہ کے دن سنی تھی، آئیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ 62 نمبر کے جو فضیلت اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اس بارے میں آپ نے جمعہ میں سنا تھا۔ 63 نمبر کی یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہوں گے۔ 64 نمبر کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی سفارش کریں گے۔ 65 نمبر کی فضیلت یہ کہ سب سے پہلے آپ ہی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ 66 نمبر کی فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد ہوگا۔ 67 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت یہ کہ سارے کے سارے انبیاء کرام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بارے میں آپ نے جمعہ کے دن تفصیل سے سنا تھا۔ اسی طرح سے 68 نمبر کی فضیلت آپ نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاءوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ 69 نمبر کی فضیلت آپ نے یہ سنا تھا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں مقام محمود اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد 70 نمبر کی فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اللہ حمد و ثنا کے ایسے الفاظ اور کلمات نازل کرے گا، بتلائے گا جو اللہ نے قیامت تک کسی کو نہیں بتلایا ہو۔ یہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے۔ 71 نمبر کی فضیلت آپ نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے شفاعت کبریٰ عطا کیا، یعنی کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے تب تک اللہ حساب و کتاب کا آغاز نہیں کرے گا۔ اس کے سارے دلائل جو ہے یہ آپ نے جمعہ کے بیان میں سنا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا تو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 72 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت کو سنی، وہ یہ کہ سب سے پہلے ذرا غور سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے کہ سب سے پہلے جنت کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں اللہ تجلی فرمائے گا۔ اللہ سب سے پہلے اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں حاضر ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام حاصل ہے۔ اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی جنت کے اندر دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کیجیے، اور سب لوگ یاد رہتے ہیں۔ اب دیکھیے عشاء میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کتنے سارے لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن فجر میں یاد رہتے ہیں۔ تو اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز باجماعت کی پابندی کیجیے اور عصر کی نماز کا بھی اہتمام کیجیے۔ جو انسان ان دونوں نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ کو جنت کے اندر دیکھے گا۔ تو سارے کے سارے انسان دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے اور اللہ آپ کے لیے تجلی فرمائے گا۔ سنیے حدیث، یہ جو ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کے لیے تجلی فرمائے گا، سب سے پہلے۔ اور آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کے لیے تجلی نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد 73 نمبر کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 197 ہے کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھولنے کا حکم دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے میں کہوں گا تو فرشتہ مجھ سے پوچھے گا کہ کون؟ تو آپ فرمائیں گے کہ میں محمد، یعنی کہ اپنا نام لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ کہے گا بکا امرت، مجھے یہی حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے
فرشتہ کہے گا، جنت کے دروازے کا مالک اور خازن کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لا افتح لأحد قبلک، کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے اندر بھی سب سے پہلے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی داخل ہوں گے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔